اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، بات چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی کاتبان وحی کے سلسلے میں، اور اس کے سلسلے میں کئی اقوال، کئی نظریات آپ نے پڑھے۔ خصوصیت کے ساتھ 3 افراد کے اوپر اتفاق ابھی تک نظر آیا ہے، 3 لوگوں کے بارے میں اکثر نے رائے پیش کی ہے کہ کاتبان وحی میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور زید ابن ثابت اور زید ابن ارقم۔ چلے، ابن ابی الحدید، اس اہل سنت عالم نے بھی کاتبان وحی کے سلسلے میں کچھ کہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ محققان بصیر نویسان نوشتے اند کی کاتبان وحی علی علیہ السلام و زید ابن ثابت و زید ابن ارقم بودن و حنظلہ ابن ربیع تمیمی و معاویہ نامہائے پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ را بسیران نوشتہ مریدین از مردم و ہمچنین لست اموال و صدقات را می نوشتند۔ معروف شخصیت ہے ابن ابی الحدید کی، ان کو شہرت حاصل ہوئی ہے نہج البلاغہ کی شرح کی وجہ سے۔ شرح نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں، اس شرح میں جو مشہور و معروف شرح ہے، اور اسی شرح کی وجہ سے اس عالم دین کو شہرت ملی ہے۔ چلے، بات صورت ان کا ماننا ہے، کہنا ہے کہ محققین اور سیرت نویسوں نے اپنی تحقیقات اور اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کاتبان وحی علی علیہ السلام زید ابن ثابت و زید ابن ارقم، اس کے علاوہ یہ حنظلہ ابن ربیع تمیمی اور معاویہ، ٹھیک، یہ وہ افراد ہیں کہ جو مختلف قبائل اور مختلف ممالک کے سرداروں اور حکماء کے پاس نبی کریم کو جو خط بھیجنے ہوتے تھے ان کے ذریعے لکھواتے تھے، ان سے لکھواتے تھے۔ یہ لوگ بھی کاتب ہیں، منتہا کاتب وحی نہیں ہیں، کاتب نامہ ہیں، کاتب پیامہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا اس کے علاوہ جو مال و اموال آتا تھا، خرچ ہوتا تھا، جو صدقات آتے تھے، خرچ ہوتے تھے، بیت المال، سمجھ رہے ہیں کہ جو حساب و کتاب تھے ان کو درج کرنا، ان کو لکھنا، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ ظاہراً یہیں سے چونکہ معاویہ نبی کریم کی بعض چیزوں کو لکھتا تھا، تحریر کرتا تھا، اس حکومتی چیزوں کو، سمجھ رہے ہیں، بیت المال کے متعلق، بیت المال سے مربوط کچھ چیزیں، سمجھ رہے ہیں، یا صدقات وغیرہ، یا سیاسی جو چیزیں تھیں، مثلا کہ خطوط وغیرہ نبی کریم کو بھیجنے ہوتے تھے کسی قبیلے کے سردار کے پاس یا کسی ملک کے کسی حاکم کے پاس، تو کبھی کبھی یہ معاویہ سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ اب معاویہ کاتب تو تھا، کاتب پیغمبر، لیکن کاتب وحی نہیں تھا، ٹھیک، وحی کے علاوہ دوسرے امور، دوسری چیزیں جن کو لکھنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ کبھی کبھی اللہ کے نبی سے لکھواتے تھے۔ اب دوسری کتابتوں کو کیا کیا ہے ان کے طرفداروں نے، کیا ہے، اس کو وحی پر حمل کر دیا، کہا کہ معاویہ وحی، یہ پیغمبر وحی کو لکھتے تھے، نبی کریم پہ جو آیتیں نازل ہوتی تھی، جو وحی اترتی تھی، اس کو لکھا کرتے تھے۔ حالانکہ
وحی لکھتے تھے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا. دوسری چیزیں لکھتے تھے وہ بھی کہیں کہیں ملتا ہے، اس پر بھی اتفاق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم کا مستقل کاتب رہا ہو اور حکومتی چیزوں کو، بیت المال کی چیزوں کو یا اور دوسری چیزیں جو نبی کریم کو لکھوانی ہوتی تھی وہ لکھوائی ہوں. اس سے بعض تو کلی طور پہ انکار کیا، کہا کہ نہ. اور اگر کچھ لوگوں نے ثابت بھی کیا ہے یا مانا ہے اس بات کو کہ معاویہ کاتب پیغمبر تھا، لکھتا ہے، وہ یہ کہ حکومت سے مربوط کچھ چیزیں لکھتے تھے، نہ کہ وحی الہی کو. لیکن طرفداروں نے کیا ہے کاتب وحی بنا دیا اور کاتبان وحی کی فہرست میں ان کو شامل کر لیا. لیکن ابھی دیکھیں تو ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ کاتبان وحی، جیسا کہ محققین اور سیرت لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تین ہی تھے: علی بن ابی طالب علیہ السلام، زید بن ثابت اور زید بن ارقم، وحنظلہ ابن ربیع تمیمی و معاویہ. یہ جو دو شخص ہیں، حنظلہ نامہائے پیمبر را بسران، سمجھے، سرداروں کو جو خط بھیجنے ہوتے تھے، جو خط لکھے جاتے تھے، نوشتہ مورد نیاز مردم، لوگوں کو لکھنے کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، لوگوں سے مربوط جو کچھ لکھنا ہوتا تھا، ہم چنین لسٹ اموال و صدقات را، اسی طریقے سے اموال اور صدقات کی جو لسٹ تیار کرنی ہوتی تھی، یہ سب کچھ می نوشتند یہ لوگ لکھتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جو خطوط بھیجے جاتے تھے وہ لوگوں سے مربوط جو مسائل لکھنے کی ضرورت ہوتی تھی ان کو، اور اموال و صدقات کی جو فہرست اور لسٹ تیار کی جاتی تھی اس کو یہ لوگ لکھتے تھے. ابو عبداللہ زنجانی تا بیش از 40 تن جزو کاتبان و شمول دیاس. یہ زنجان کے رہنے والے ابو عبداللہ، ٹھیک، یہ بھی ایک عالم ہے، مورخ ہیں جو بھی ہیں. انہوں نے کاتبان وحی کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے. کہا کہ جو لوگ وحی الہی کے لکھنے کا کام کرتے تھے وہ 40 سے زیادہ ہیں کہ ظاہراً ہنگام ضرورت از وجود آنان استفادے میں شدیات. ہمیں جو 40 کی تعداد بیان کی جاتی تھی، یہ ظاہراً ضرورت کے وقت ان سے کبھی کبھی کام لیا گیا. سمجھ رہے نہیں ہے کہ مستقل، ویلا رسمی اور مستقل طور پر تین ہی تھے. بلازری در خاتمہ کتاب فتوح البلدان از واقدی آورده است که هنگام ظهور اسلام درمیان قریش 17 نفر نوشتن را می‌دانستند: علی ابن ابی طالب، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، ابو عبیدہ ابن جراح، طلحہ ابن عبید اللہ، یزید ابن ابی سفیان، ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ، حاتب ابن عمرو برادر سہیل ابن عمرو عامری، ابو سلمہ ابن عبد الاسد مخزومی، ابان ابن سعید ابن عاص ابن امیہ برادر خالد ابن. خب بلازری بہت بڑا تاریخ نویس ہے، ٹھیک، علامہ بلازری. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتوح البلدان. اس کے خاتمے میں واقدی، پھر یہ ایک دوسرے محدث ہے، عالم ہے، کیا ہے، ان سے نقل کرتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت، جس وقت اسلام ظاہر ہوا ہے، جب نبی کریم مبعوث برسالت ہوئے ہیں، تو قریش کے درمیان کل 17 افراد ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے. ظہور اسلام کے وقت قریش کے درمیان، پورے عرب کی بات نہیں تھی، درمیان قریش 17 لوگ ایسے تھے کہ جو لکھنا جانتے تھے. ان کی یہ پوری فہرست، ان کا یہ نام بتایا ہے یہاں تک، ٹھیک. تو مردوں کی بات ہو گئی. اب تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ خواتین کا علمی معیار کیا تھا. خواتین بھی کچھ لکھنا پڑھنا جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی؟ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے الزنانی کی در صدر اسلام
نوشتن را می دانستند می توان از کلثوم بنت عقبہ، کریمہ بنت مقداد و شفا بنت عبداللہ نام برد۔ کہہ رہے ہیں کہ صدر اسلام میں خواتین میں سے جو خواتین لکھنا جانتی تھی وہ یہ تین ہیں خاص۔ صدر اسلام میں خواتین میں سے، عورتوں میں سے جو لکھنا جانتی تھی وہ یہ ہیں کلثوم بنت عقبہ، کریمہ بنت مقداد و شفا بنت عبداللہ۔ شفا بدستور پیغمبر بحفصہ نوشتن آموخت۔ شفا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی نے انہیں دستور دیا کہ وہ حفصہ کو لکھنے کی تعلیم دے، لکھنا سکھائے۔ چنانچہ شفا نے پیغمبر اسلام کے حکم سے حفصہ کہ جو نبی کریم کی زوجہ تھی اسے لکھنا سکھایا۔ وبعد از آن حفصہ در زمرے نویسندگان قرار گری، اس کے بعد حفصہ کا بھی شمار لکھنے والیوں میں ہونے لگا۔ پہلے لکھنا نہیں جانتی تھی، شفا نے لکھنا سکھایا، جب لکھنا آ گیا تو اب حفصہ کا بھی شمار لکھنے والیوں میں ہونے لگا۔ عائشہ و ام سلمہ ان زنانی بودن کی فقط خاندن می دانستند، یعنی کہ عائشہ اور ام سلمہ ان کا تعلق ان خواتین سے تھا کہ جو صرف پڑھنا جانتی تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی۔ در مدینہ سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمرو، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت کی نوشتن عربی و عبری را می دانستند، رافع ابن مالک، اسید ابن حزیر، معین ابن عدی، بشیر ابن سعد، سعد ابن ربیع، اوس ابن خولی و عبداللہ ابن ابی نوشتن می دانستند۔ کہہ رہے کہ مدینے کے اندر یہ وہ افراد ہیں جن کا نام یہاں دیا گیا ہے، یہ لوگ عربی اور عبرانی، عربی اور عبرانی زبان کیا ہے لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے مدینے میں، سمجھ رہے ہیں؟ مکے میں نہیں، مکے والے تو تھے جو ابھی ذکر کیا 17 افراد، ٹھیک۔ مدینے میں جو لوگ عربی اور عربی کے ساتھ ساتھ عبرانی زبان بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ یہ لوگ ہیں، سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمرو، ابی ابن کعب وغیرہ وغیرہ یہاں تک۔ شیوہ کتابت در عہد رسالت بدین گونه بود که بر هرچه یافت میشد و امکان نوشتن روی آن وجود داشت می نوشتند۔ خوب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں لکھنے کا طریقہ کیا تھا، لکھنے کا طریقہ مطلب کس چیز پہ لکھتے تھے، یہ سوال ہے۔ نبی کریم کے زمانے میں عصر پیغمبر میں لکھنے کی کیفیت کیا تھی، کس طریقے کی چیزوں پر کچھ لکھا جاتا ہے، کہ جو چیز مل جاتی تھی اور لکھنے کے قابل ہوتی تھی اس پر لکھ دیا جاتا تھا۔ جو چیز مل جائے اور لکھنے کے قابل ہو، آسان لفظوں میں ایک جملہ کہ ہر وہ چیز جس پر لکھنا ممکن ہو وہ لکھ دیتے تھے، پتھر ہو، لکڑی ہو، ہڈی ہو، چمڑا ہو، پتے ہوں، چھال ہو، جو بھی کپڑا ہو، کیونکہ کاغذ کا رواج تھا نہیں، یا اگر تھا تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں تھا، حکومتوں کے پاس ہوتا تھا۔ شیبہ کتابت در عہد رسالت، کہنے زمانے پیغمبر میں لکھنے کا طریقہ بدین گونه بود کہ اس طریقے سے تھا کہ ہر چیز یافت می شد کہ جو کچھ ملتا تھا، و امکان نوشتن روی آن وجود داشت اور اس کے اوپر لکھنا ممکن ہوتا تھا، می نوشتن اس پر لکھ دیتے تھے۔ ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر لکھنا ممکن ہوتا تھا اس پر لکھ دیتے تھے، مانند اب یہاں دے رہے عصب جمع عصیب، جرید نخل، جرید نخل کھجور کی چھال
کھجور کے پتے، وسط شاخہائے درخت خرما، وسط شاخہائے درخت خرما، کھجور کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں، ٹھیک، اس پتے کے بیچ میں جو شاخ ہوتی ہے چوڑی سی، 4 انگل کی یا اس سے چوڑی، ٹھیک، اس پر برگاہ ان جدا می ساختن، کیا کرتے تھے کہ اس کی ڈالی سے پتوں کو الگ کر دیتے تھے، بدر قسمت پہنے آن می نوشتہ، اور جو اس کا چوڑا حصہ ہے اس کے اوپر لکھتے تھے. یہ ہے عصب، سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد ہے لخاف، جمع لخفہ، سنگہائے نازک و سفید، خوب باریک سفید رنگ کے پتھر ہوتے تھے، ٹھیک، اس پر لکھنا ممکن ہوتا تھا، اس کے اوپر لکھتے تھے. پہاڑوں میں یا پہاڑی علاقوں میں جو سفید رنگ کے باریک پتھر ہوتے ہیں، بڑے پتھروں پہ لکھ کے کہاں لے جائیں گے؟ وہاں کے پلکے جس کو جا بجا کیا جا سکتے، جس کو کہیں پہ آسانی کے ساتھ رکھا جا سکتا. وہ والا قلم ہوتا تھا نا پہلے، جوہر والا، تو اسے کسی چیز پہ لکھا جا سکتا ہے. لیکن جو لکھنے لائق صاف شفاف ہوتا تھا، جس پر لکھنا ممکن ہوتا تھا، جس پر لکھنا ممکن کا پہلے کہہ دیا نا، جس پر لکھا جا سکے. اسے نکیلے پکیلے ٹوٹے پھوٹے تھوڑی. جمع لخفہ، لخاف جمع لخفہ، سنگہائے نازک و سفید، سفید رنگ کے باریک اور نازک پتھر. رقاع جمع رقاع، تکہائے پوست یا ورق، برگ یا کاغذ، کہنے کی چمڑے کے ٹکڑے یا ورق، یا کیا ہے ورق سے مراد یعنی وہی پتے یا کاغذ. یہ اس طریقے کی جو باریک چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ پتا ہو، چاہے چمڑی کا ٹکڑا ہو، یا کاغذ ہو. ادم جمع ادیم، پست آمادے شدے برائے نوشتن، یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ رائج تھی لکھنے میں. سمجھ رہے ہیں کیا ہے ادیم؟ جانوروں کی کھالوں کو سکھایا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں، اس کو اس قابل بنایا جاتا تھا کہ اس پر لکھا جا سکے، اور اسی پہ لکھتے تھے زیادہ تر. بکری کی کھالوں پر، اونٹ کی کھال پر، بھیڑ کی کھال پہ، ہرن کی کھال پہ، جو جانور میسر ہوتا تھا، جانور ذبح کیے جاتے تھے، ان کے چمڑوں کو، جیسے آج کے دور میں چمڑے کی چیزیں، لیدر کی چیزیں بنانے کے لیے چمڑے استعمال ہوتے ہیں، جوتا بنایا جاتا ہے، بیلٹ بنایا جاتا ہے، پرس بنائے جاتے ہیں، جیکٹ بنائی جاتی ہے، گھڑی کے پٹے بنائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں. قدیم زمانے میں ہاں اس کو زیادہ تر لکھنے کے کام میں لاتے تھے. چلیں، پس از نوشتے شدن آیات نزد پیمبر در خانه ایشان ضبط و نگہداری میں شروع. چلیں، یہ تو آپ نے جان لیا کہ کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا. خوب لکھنے کے بعد اس کی حفاظت اور اس کی نگہداری کہاں پہ ہوتی تھی، کہاں رکھا جاتا تھا اس کو؟ کوئی مخصوص کمرہ تھا، کوئی مخصوص جگہ تھی، کوئی مخصوص شخص تھا کہ لکھنے کے بعد جس کے پاس لے جا کر کے جمع کیا جائے؟ کیا تھا؟ کہہ رہے کہ پس از نوشتے شدن آیات نزد پیمبر بدر خانه ایشان ضبط و نگہداری میں شد. کہہ رہے کہ آیتوں کو لکھنے کے بعد پیغمبر اسلام کے پاس اور ان کے گھر میں ہی اس کی حفاظت اور نگہداری کی جاتی تھی. لکھ کے پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا جاتا، اور پیغمبر اسلام اس کی اپنے گھر میں حفاظت اور نگہداری کرتے تھے. خوب گاہی برخی از صحابہ می خواستند سوره یا سوره‌هایی داشته باشند آنها را
استنساخ کر دے ببروئے تکہائے برگ یا کاغذ میں نوشتن و نزد خود نگہ می داشتن و معمولا در محفظہائے پارچے به دیوار می آویختن. کہہ رہے کہ بعض صحابیوں کو شوق پیدا ہوتا تھا، چاہتے تھے کہ ان کے پاس بھی کیا ہے قرآن مجید کا کوئی ایک سورہ یا کچھ سورہ رہے، سمجھ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، برکت کے لیے، جو بھی. ٹھیک، تو جو صحابی یہ چاہتا تھا کہ قرآن کا کوئی ایک سورہ یا چند سورہ اس کے پاس رہے تو اس کو کاپی کی اجازت دی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں، اس کو کاپی کی اجازت دی جاتی تھی. وہ باقاعدہ لکھے ہوئے سورہ یا قرآن کی آیات کو کاپی کرتا تھا اور پھر اپنے گھر لے جا کر کے اس کو پارچے یعنی کپڑے میں باندھ کر کے لٹکا دیتا تھا. آج ہم جس طریقے سے قرآن کو ریل میں اس میں جزدان کے اندر رکھ کر کے ٹھیک احترام کے ساتھ اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں پہ رکھتے ہیں، نبی کریم کے زمانے میں اصحاب کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو ایک جگہ لٹکا دیتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے. گاہی برقی الصحابہ میں خاصتاً، کبھی کبھی بعض صحابہ چاہتے تھے کہ سورہ یا سورہائی داشتے باشن کہ قرآن کا کوئی ایک سورہ یا چند سورہ ان کے پاس ہو، آنہارا استنساخ کر دے تو وہ ان سورہ کو کاپی کرتے تھے. استنساخ کا مطلب ہوتا ہے زیراکس، فوٹو کاپی. عربی میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی. استنساخ کاپی کرنا، زیراکس. ٹھیک، تو وہ کاپی کرتے تھے. وہ بروئے تکہائے برگ یا کاغذ میں نوشتن، اور کاغذ کے کسی ٹکڑے پہ یا کسی پتے کے ٹکڑے پہ لکھ لیتے تھے، پتے پہ یا کاغذ کے ٹکڑے پہ وہ لکھ لیتے تھے. وہ نزد خود نگہ می داشتن، اور اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے. وہ معمولاً در محفظہائے پارچئی بے دیوار می آویختن، اور عام طور سے ایک کسی محفظے میں حفاظت والی چیز کہ جو کپڑے وغیرہ کے ہوتے تھے اس میں رکھ کر کے بے دیوار میں آویختن، دیوار پہ لٹکا دیتے تھے. جلدی سے پڑھ کے یہاں سے ختم کریں، یہ آخری لائن جلدی سے. آیہاں بے گنہ منظم و مرتب در ہر سورہ ثبت می گردی. سوال، آیتوں کو کس طریقے سے، کس ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا تھا، جس ترتیب سے نازل ہوتی تھی. آیتوں کو منظم اور مرتب طریقے سے ہر سورہ میں ثبت کیا جاتا تھا. وہ ہر سورہ بانزول بسم اللہ آغاز یافتے، ہر سورہ بسم اللہ کے ساتھ آغاز ہوتا تھا. اسی لیے جب کوئی بسم اللہ آ جاتا تھا تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ پہلے والا سورہ تمام ہو گیا ہے، اب نئے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے. تو جب تک پھر بسم اللہ کا نزول نہیں ہوتا تھا وہی سورہ چلتا رہتا تھا یہاں تک کہ پھر بسم اللہ نازل ہو جاتا تھا. جب بسم اللہ نازل ہو جاتا تھا تو پھر سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ سورت تمام ہو گیا ہے. وہ ایک مسئلہ ہے، بھی پڑھ لیں پھر بتاتے ہیں. ٹھیک، خوب وہی کہہ رہے ہیں، آیتوں کو منظم اور مرتب طریقے سے ہر سورہ میں ثبت کیا جاتا تھا. ہر سورہ بسم اللہ کے نزول سے آغاز ہوتا تھا. وہ بانزول بسم اللہ جدید ختم آن سورہ اعلام میں شد، اور جب نیا بسم اللہ نازل ہوتا تھا تو سورہ کے ختم کا اعلان سمجھا جاتا تھا. وہ سورہ با ان رویے ہر ایک جدا و مستقل از ایک دیگر ثبت و ضبط مشہور، اور پھر اس طریقے سے سورہ جو ہے ایک دوسرے سے جدا اور مستقل ثبت و ضبط ہو رہے تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہے، سورہ منظم اور مرتب طریقے سے ثبت و ضبط نہ ہو پاتے.
لیکن نزول کا طریقہ اور جو تنظیم و ترتیب کا طریقہ تھا وہ ایک ہی جیسا تھا۔ بسم اللہ نازل ہو جاتا تو سمجھ جاتے تھے کہ سورہ کا آغاز ہے، پھر جب نیا بسم اللہ آتا تھا سمجھتے تھے کہ اب یہ ختم ہو گیا پہلے والا، اب یہ پھر نیا دوسری سورہ شروع ہو گیا۔ در عہد رسالت ہیچ گونے نظم و ترتیبی بین سورہ صورت نہ گرفت۔ کہہ رہے کہ عہد پیغمبر میں سوروں کے درمیان کسی بھی طریقے کی ترتیب اور کسی طریقے کا نظم نہیں تھا۔ آج جو سوروں کی ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ الحمد سے شروع ہو کر کے سورہ ناس پہ جو ختم ہوتا ہے، ٹھیک، ایک خاص ترتیب ہے، خاص تنظیم ہے۔ یہ سوروں کی ترتیب و تنظیم نبی کریم کے زمانے میں نہیں تھی۔ سورہ تو تھے لیکن کون سورہ دوسرا ہے، کون تیسرا، کون چوتھا، کون پانچواں، کون چھٹا، کون ساتواں، یہ سب ترتیب نہیں تھی، سورت ہے مکمل۔ ہاں، یا ہو سکتا ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی رہے ہوں گے، لیکن ترتیب نزول کے حساب سے تو برصورت پتہ تھا ہی کون سورہ کب نازل ہوا، کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، لیکن اس اعتبار سے جس اعتبار سے آج ہے، اس شکل میں، اس صورت میں کہ جیسے 114 ہے تو سب کو نام دیا گیا ہے، کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، اور کس طریقے سے پہلے بڑے سوروں کو رکھا گیا ہے، ٹھیک، پھر اس سے چھوٹے، پھر اس سے چھوٹے، پھر آخر میں آ کر کے چھوٹے چھوٹے ہیں جو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سوروں کو آیات کے اعتبار سے، وہ سب نہیں تھا۔